اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت وہ زندگی کی نعمت عطا کی ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ شاید کوئی اور نعمت اس کا مقابلہ نہیں کرتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں کہ ویسے تو سب سے بڑی نعمت ایمان ہوتی ہے، لیکن ایک وجہ زندگی اور وقت میں ایسی پائی جاتی ہے کہ اس وجہ کے لحاظ سے یہ ایمان سے بھی بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کا ایمان ضائع ہو جائے اور وہ دوبارہ توبہ کر کے ایمان لے آئے تو ایمان جیسی نعمت بھی ہاتھ سے نکل جانے کے بعد دوبارہ مل سکتی ہے، بشرطے کہ توبہ کی توفیق ہو جائے اور زندگی ساتھ دے۔ لیکن جو زندگی کے لمحات میرے اور آپ کے گزر چکے ہیں، اگر ان لمحات کو ہم دوبارہ حاصل کرنا چاہیں تو اس کا دنیا میں کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو ایمان تو دوبارہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن زندگی دوبارہ حاصل نہیں ہوتی۔ لمحات جو گزر گئے اگر ہم ان کو واپس لانا چاہیں تو اس کا دنیا میں کوئی ذریعہ موجود نہیں کہ ہم اپنی زندگی کے لمحات لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، اور اس نعمت کے متعلق قرآن پاک میں بھی حق تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تمہیں ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا ضرور نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور مزید یہ کہ تمہیں ڈرانے والے بھی آئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کو پہچاننا چاہیے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی طرف اس حدیث میں اشارہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کی قدر نہیں کرتے ہیں، یا ان کا نعمت ہونے کا احساس ہی لوگوں کے دل میں نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان میں سے ایک نعمت الصحہ، اللہ تعالیٰ نے جو تندرستی، صحت، توانائی عطا فرما رکھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا الفراغ، اللہ تعالیٰ نے جو فرصت کے لمحات عطا فرمائے ہیں، زندگی کے جو لمحات عطا فرمائے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ زندگی ہے تو آپ دنیا کی دینی اور دنیاوی تمام نعمتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں، لیکن اگر زندگی ہی ختم ہو گئی، آپ کے زندگی کے لمحات ہی ختم ہو گئے تو نہ آپ دینی نعمت سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ آپ دنیاوی نعمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو صحت کی نعمت دی ہے، اس کو بھی اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہیں کہ یہ تمام نعمتوں کی چابی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ صحت ہے تو باقی ساری نعمتیں آپ استعمال کریں گے اور اچھے طریقے سے استعمال کریں گے۔ خدا نخواستہ صحت نہیں ہے، تندرستی نہیں ہے تو اول تو نعمت استعمال کرتا ہی نہیں آدمی، اور اگر کرے بھی تو دل کی تنگی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، لطف اندوز نہیں اس سے ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو نعمتوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ صحت اور فرصت، یعنی زندگی کے جو لمحات اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں، ان نعمتوں کی قدر کرو، ایسے نہ ہو کہ ان کے بارے میں دھوکے میں پڑے رہو اور ان نعمتوں کو ضائع کر دو۔ ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے محاسبے کے کچھ اوقات مقرر کیے ہوتے ہیں کہ جب وہ لمحات آتے ہیں تو کیا کھویا کیا پایا، آدمی وہاں پر آ کر کچھ نہ کچھ حساب و کتاب ضرور کیا کرتا ہے۔ آپ اپنے تاجر برادری کو دیکھتے ہیں کہ سال جب ان کا مکمل ہوتا ہے تو وہ اپنا پچھلا سارا حساب و کتاب دیکھتے ہیں، بھی اس سال ہم نے کیا
بیچا، کیا لیا، کتنا نفع، کیا نقصان ہوا. تو ایک تاجر جو ہے وہ سالانہ اپنا حساب و کتاب ضرور کرتا ہے. جتنے بھی کاروباری ہیں آپ کو نظر آئیں گے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری زندگی میں بھی ایسے لمحات آنے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان لمحات کے لیے ایک جو لمحہ مقرر کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سال کا پورا ہونا. ہمارے ہاں ایک رسم چلتی ہے اور یہ مغرب کی تقلید کے اندر زیادہ چل جاتی ہے. لوگ سالگرہ مناتے ہیں کہ بھئی سال پورا ہو گیا تو اس میں ایک فنکشن سا کر لیتے ہیں. حالانکہ سالگرہ کا یہ تصور نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ جب ہماری زندگی کا ایک سال پورا ہوا ہے تو حقیقت تو یہ کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے. جب کم ہو گیا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سال میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا. تو یہ اسلامی سال چونکہ ذوالحجہ کے آخر میں جا کر ختم ہوتا ہے، آگے محرم سے آغاز ہو رہا ہوتا ہے. تو جب سال اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے تو اس وقت کرنے کے دو کام ہیں. ایک کام یہ کہ پیچھے جو سال گزر گیا ہے اس کا محاسبہ اور جائزہ لیا جائے کہ ہم نے وہ سال کیسے گزارا اور اس میں کیا کمی رہ گئی یا کیا اچھے کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی. تو پچھلے سال کا حساب و کتاب جائزہ لینا یہ ہمارا فرض بنتا ہے اگر ہم اپنی زندگی کو سدھارنا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. تو ایک کام تو پیچھے کے بارے میں یعنی ماضی کے بارے میں کیا جائے اور دوسرا کام آئندہ کے بارے میں ہے. اگلا سال چونکہ محرم سے شروع ہوگا تو جو آئندہ سال شروع ہو رہا ہے وہ کن عزائم کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. یقیناً جب کسی چیز کا آغاز کرنا ہوتا ہے تو جتنے عزائم اور ارادوں کی بلندی کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق توفیق عطا فرماتے ہیں. تو سال کے اختتام پر میں نے عرض کیا پچھلے کا محاسبہ کر لیا جائے، جو کمی رہ گئی ہے اس کی تلافی کا سوچ لیا جائے اور آئندہ کے لیے عزائم کی بلندی کر لی جائے کہ میں نے کس پاکیزگی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کے ساتھ، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے نقطہ نظر سے جو جو عزائم آپ کر سکتے ہیں ان عزائم کے کرنے کے بعد اگر آپ سال نو کا آغاز کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بڑی برکتوں کا ذریعہ بنے گا. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا دستور بھی ہے اور دنیا کا ایک ضرب المثل اور محاورہ بھی ہے کہ جو آغاز ہوتا ہے وہ اچھا ہو جائے تو اللہ انجام اچھا کر دیا کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے دن کا آغاز، اپنے مہینے کا آغاز، اپنے سال کا آغاز، یہ سارے آغاز اچھے کرنے چاہیے اور اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے. دن کا آغاز کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں بتائی ہیں کہ دن کے آغاز کے وقت یہ دعا مانگ لو. مہینے کا آغاز کر رہے ہیں، چاند نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو دعا بتائی جا رہی کہ یہ دعا مانگو کہ یا اللہ اس کو ہمارے لیے رشد و ہدایت، سلامتی، عافیت، خیروں کا ذریعہ بنا دیجیے. سال کا آغاز ہو رہا ہے تب بھی اچھا کرنا چاہیے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. ہمارے ماحول کے اندر یہ ہے کہ یہ جتنے دکاندار لوگ ہوتے ہیں صبح کو دکان کھولتے ہیں تو جو پہلا گاہک ان کے پاس آتا ہے تو ان کا تصور بھی ہے، سوچ بھی ہے کہ اگر پہلا گاہک اچھا آ جائے، وہ جھگڑا نہ کرے اور اچھے طریقے سے چیز خرید کے لے جائے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اپنی زبان اور محاورے میں کہتے ہیں کہ بونی اچھی ہوگی اب سارا دن اچھا ہی چلے گا. اور ان کے اس تصور سے دن بھی ان کا اچھا ہی گزرتا ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ پہلا گاہک ایسا آ جائے جو ذرا جھگڑا لو ہو، تھوڑا سا جھگڑا کر کے چلا جائے تو یہ کہتے کہ آج یار صبح صبح ہی پتہ نہیں ایک آدمی جو ہے وہ مل گیا اور اس نے ہماری بونی خراب کر دی ہے، اب سارا دن خراب ہی گزرے گا. تو ان کا خراب ہی گزرتا ہے. یہ ایک تصور پایا جاتا ہے لیکن اس کا کسی درجے میں حقیقت کے ساتھ بھی تعلق ہے اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ آغاز بہت اچھا ہونا چاہیے. تو چونکہ اسلامی سال اس مہینے کے بعد شروع ہونے والا ہے تو ہمیں اس کے آغاز کا ابھی سے سوچنا چاہیے. جب ہم ابھی سے سوچیں گے، پلاننگ کر لیں گے، منصوبہ بندی کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا آئندہ کا سال ہماری ترقیات کا سال بنے گا، اللہ تعالیٰ کی قرب و رضا کا سال بنے گا، بہتری کا سال بنے گا. لیکن اگر ہم نے نہ سوچا تو جیسے زندگی کے پہلے سال بیت گئے
یہ بھی بیت جائے گا اور ہماری زندگی میں کوئی ترقی اور تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے سال کے اختتام پر یہ دو پیغام ہوتے ہیں کہ پچھلے سال کا محاسبہ کرو، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کی تلافی کرو، حق تعالیٰ سے معافی مانگو، اور آئندہ کے لیے اپنے عزائم کو بلند کر کے سوچو کہ آئندہ سال میں نے بہتر کیسے گزارنا ہے۔ اور جب انسان اپنے عزائم کی بلندی رکھتا ہے، اچھی نیتیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کی بقدر ہی انسان کو عمل کی توفیق دیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے سال نو کے لیے میں نے عرض کیا، بجائے اس کے کہ جو دنیا میں ایک چل رہا ہے کہ جب سال ان کے ہاں تبدیل ہوتا ہے یورپ میں، تو لوگ پتہ نہیں کیسے واہیات قسم کے کام کرتے ہیں کہ کس قسم کی چیزیں ان کے ہاں جو ہے وہ کی جاتی ہیں، لیکن مسلمانوں کے ہاں ایسا تصور نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ہاں تصور یہی ہے کہ وہ سال نو کا آغاز کر رہے ہیں تو نیکی کے عزائم اور نیکی کے ارادے، آئندہ کا ایک لاہ عمل یہ کر کے شروع کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح اپنے سالوں کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی اپنے ماحول میں اس چیز کو اجاگر کر دیں تو نہ جانے کتنے انسانوں کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں مڑنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو ہم یو ٹرن کہتے ہیں کہ وہاں سے انسان مڑ سکتا ہے، اور جہاں یو ٹرن نہ ہو وہاں سے مڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، آدمی کو اوپر سے پھلانگنا پڑتا ہے۔ یہ سال کی جو تبدیلی ہوتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک یو ٹرن بنایا ہوتا ہے کہ یہاں پہنچ کر زندگی اگر ٹرن لینا چاہے کہ یار سال کتنے بیتتے جا رہے ہیں، یہ سال بھی ختم ہو گیا تو میں کیوں نہ ہو اپنی زندگی کو تبدیل کر لوں، تو یہ میری اور آپ کی تبدیلی کا ایک موقع ہوتا ہے، اور موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ موقع پہ جو بات کر لی جاتی ہے اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیلی کا ایک موقع بنایا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ہم آئندہ کے لیے عزائم کریں اور پچھلے کی تلافی کریں، اور صحت اور فرصت کے لمحات کو اللہ کی نعمت سمجھیں، اور وقت اور زندگی یہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ باقی دنیا کے سارے سرمائے دوبارہ حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن زندگی اور وقت کا سرمایہ دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہمارا قومی سانحہ یہ ہے کہ من حیث القوم ہم وقت کو ضائع کرنے کے بہت عادی ہو گئے ہیں، حالانکہ پہلے لوگ، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تم اپنے درم اور دینار یعنی سونے اور چاندی کے جو سکے ہیں تم ان کی اتنی حفاظت نہیں کرتے، جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ اپنے وقت کی حفاظت اس سے زیادہ کرتے تھے۔ تو ہم بھی اپنے وقت کی اس طریقے سے اگر حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری نجات، قرب و رضا اور دنیا میں بھی ترقیات کا ذریعہ بنے گا۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔